حضور کی حقیقت رب کے سوا نہیں جان سکتا. لی معل وقت لا یاسو فی ملک مقرب ولا نبی المرسلون. فرمایا میرا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ جہاں نہ کوئی نبی مرسل جا سکتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے. کسی کو کوئی رسائی نہیں جہاں تک میں جا سکتا ہوں. اپنا بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث پاک میلاد کی اور ایک والدین کے اوپر توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ آپ جو بیٹھے ہیں نا آپ کا تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو اور تھوڑی سستی بھی ختم ہو. اور سنیوں گج وج کے ہم نے مصطفیٰ کا میلاد کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہمیں جھنجھوڑ کے اٹھاتا ہے کہ سست سنی تو کیوں اپنے آقا کا نام سن کر سست ہو چکا ہے, جسم کے بال ایسے کھڑے ہو جانے چاہیے. فرماتا یہاں میلاد نہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. پیدائش میں نے ولادت, مولا میں نے حضور. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے دو. دشمنوں تو مٹی میں مل جاؤ, خاک ہو جائے دو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. یا رسول اللہ سبحان, ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ایسا ذکر ہے خدا کی قسم, یہ مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم ہونے والا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کی جو کائنات ہے نا, اللہ نے سارے حسن کو سمیٹ کر مصطفیٰ کے چہرے میں جمع فرمایا. کل انسانیت کے حسن کو سمیٹ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیا. 18,000 عالم کا ہر ذرہ اللہ کے جلوے کی دلیل ہے. ان تمام کو سمیٹ کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیا ہے. یہ حبیب خدا کی شان ہے. اور دیکھیے الدر المنظم کتاب بڑی مشہور ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تقریر لکھی. جو لوگ حضور کے میلاد کو نہیں مانتے انہوں نے خود اس کے اوپر باقاعدہ تقریریں لکھی ہیں. یہ کتاب صحیح ہے, اس کے اندر ساری حدیثیں بھی صحیح ہیں. اور پھر ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں. حضرت ابو درداء جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر انصاری. کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گیا. ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش آپ جلوہ دکھا دیں, کاش ہمارے خواب کے اندر آپ آ جائیں, کاش مصطفیٰ کو دیکھتے. لوگ کہتے کاش حبیب خدا کو دیکھا ہوتا. جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو. صحابہ تو کہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی اگر ذات مصطفیٰ کے چہرے سے ہماری آنکھ ہٹ جاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی روح جسم سے نکل چکی ہے. یعنی ایسا حسین مزہ اور ایسا لطف تھا سرکار کے چہرے کو دیکھنے کا کہ سب سے بڑی عبادت ہی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا تھا. صحابی کیسے بنا ہے, چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر, ورنہ اولیاء ابدال اقطاب تو ابھی تک آ رہے ہیں. کوئی صحابی نہیں, صحابی وہی ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور ایمان پہ دیکھ کر ایمان کے اوپر اس کی موت بھی واقع ہوئی ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی, بیٹھے ہوئے بھول گئے کیا بات ہو رہی تھی. حضرت عامر انصاری کے گھر حضور گئے, جہاں حضور جائیں خود, بتاؤ نا پھر ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا. ہائے ہائے, ان کے خوشی کا عالم کیا ہوگا. وہاں گئے, اب ملاقات کے لیے گئے, کس لیے گئے ریزن تو نہیں حدیث میں لکھا, لیکن اتنا کہتے ہیں کہ گئے. لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا, کہتے وکان یعلم وقع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لابنائہ وعشیرتہ. حضرت ابو درداء کہتے جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا یہ عامر انصاری صحابی رسول وہاں گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر پورے خاندان والے کو بٹھا کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے. آئے لوگ کہتے کس صحابی نے کیا, ان کو پوچھو کس نے نہیں کیا, یہ بتا بھائی. جب صحابہ کو پتا تھا نا کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد کرتے ہیں تو صحابہ بھی ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. مفتی عمر یار خنیمی صاحب نے اس کو لکھا ہے, اس دن کو یاد کرتے تھے. تو ہم بھی تو مصطفیٰ کی میلاد کو یاد کرتے ہیں نا, حبیب خدا کے سرکار نے کیا, رب نے کیا, انبیاء نے کیا, ساری امت کے اس پر اجماع ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ما رأى المؤمن حسن فهو عند الله حسن, کہ جس کو مومن اچھا گمان کرے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے. ساری دنیا میلاد مصطفیٰ کو اچھا سمجھتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی ہاں بھی یہ بڑا اچھی والی چیز ہے. لہذا اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. جب وہاں پہنچے, اب وہ پیر کا دن آ گیا, پیر کا دن مصطفیٰ کی ولادت کا, وہ پیر کا دن ہوگا. اور صحابی رسول کہتے ہیں ھذا اليوم ھذا اليوم ھذا اليوم, یہ وہی دن ہے کہ جس میں آمینہ کا لال جلوہ گر ہوا تھا. اب
ابھی یہ بات کر رہے تھے صاحب میلاد حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی تشریف راوی آ گئی. حضور وہاں پر جلوہ فرما ہوئے. جب سرکار نے دیکھا کہ میرا غلام بیٹھ کر گھر میں میرا میلاد پڑھ رہا ہے, میرے ولادت کے واقعات کو بیان کر رہا ہے, رحمت مصطفیٰ کا جوش رحمت ہوا, ید اللہ کے ہاتھ اٹھے, فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب رحمتی, اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں اے عامر انصاری تو فرش پہ بیٹھ کر میرا میلاد پڑھ رہا ہے, والملائکۃ کلھم یستغفرون لک, سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. میلاد کرو, کیا ملتا ہے؟ معصوم فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بھی ہو رہی ہیں. نبی کے فرمان پہ یقین ہے, الحمدللہ ہے. وہ مومن و امت ہی کیا ہے جس کو اپنے نبی کی حدیث کے اوپر ایمان اور یقین نہ ہو. اور پھر دوسری بات, پھر ہمارے لیے سرکار نے پیشن گوئی دی اور مبارکباد دی, خوشخبری دی. فرمایا ومن فعل فعلک نجا نجاتک, اب جو قیامت تک وہ کام کرے جو تو کر رہا تھا, اب تو کہو سبحان اللہ, نجا نجاتک, وہ تیری ہی طرح نجات پائے گا, تیری ہی طرح نجات پائے گا. تو فرشتے تو بخاری شریف کے اندر علماء موجود ہیں, وہ تو محافل کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کر کے اس میں بیٹھتے ہیں, اور پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, کیا دیکھا؟ عرض کیا الہ العالمین تیرے بندے بیٹھے تھے, وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, جنت میں جانے کا سوال کرتے تھے. اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمام ان لوگوں کو بخش دیا جو وہاں موجود ہے, اور جو مانگا ان کو سب کو عطا کر دیا ہے. عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین ایک شخص تھا کہ جس کا اس محفل میں بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن وہ چلتا چلتا بیٹھ گیا. فرمایا جو محبوبوں کی محفل سجا کے بیٹھے نا, ان کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہوتا. وہ بیٹھا, ان کی برکت کی وجہ سے جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. بخاری شریف پڑھ رہا ہوں حدیث پاک. تو محفلوں کو, تو ذکر کے حلقوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں, اس کے اندر بیٹھتے ہیں باقاعدہ. اور آج بھی لوگوں کو مسئلہ لگا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, کس نے کیا, کہاں. میں نے کہا جس نے نہیں کیا سن کس نے نہیں کیا. سیرت حلبیہ, طبقات ابن سعد, متعدد کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. کون سی روایت؟ البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا کہ جب سرکار پیدا ہو رہے تھے نا, ابلیس جس کو چڑھتی شیطان کو, یہ آگے ہوا چھیڑ خانی کرے. بعث اللہ جبریل فرقدہ رجلہ رقدتن وقع بیعج. حضور فرماتے ہیں جب ہم ہوئے تو ابلیس کو چڑ ہوئی, تو ابلیس شرارت کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل علیہ السلام نے جا کر ابلیس کو ٹانگ مار کے اس کو عدن کی پہاڑیوں پہ پھینکا تھا. میں نے کہا مسئلہ تو اس کو ہوا تھا, مار تو اس کو پڑی تھی, برداشت تم کر رہے ہو, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم جو میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو سمجھو دعائیں جبریل ملی ہوئی ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے مورد العروس کی کتاب کے اندر لکھا, جب حبیب خدا پیدا ہوئے, وہ عطا جبریل بالبشارہ, جبریل مصطفیٰ کی میلاد کی بشارہ لے کے تشریف لائے تھے. فرماتے اعلنت الملائکۃ سرا و جہرا, فرشتوں نے آمد مصطفیٰ کے آمد کا ذکر کیا تھا. اور پھر یہی نہیں, وَزِينِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ وَقِيلَ رضوان نامی فرشتے کو کہا گیا کہ جنت الفردوس کو سجا دو, میرے حبیب دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں. وَخَارَجَتِ الْحُورُ الْعِينُ مِنَ الْقُصُورِ, حوریں جو تھی وہ محلہ سے باہر آ گئی. اور بی بی آمنہ کے گھر میں حضرت حوا, حضرت مریم, حضرت آسیہ موجود تھی. اور جب انہوں نے پریشان ہو کے دیکھا نا, پوچھا تم کون ہو, انہوں نے اپنا بتایا ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس کو تو جنم ابھی دینے والی ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے, ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہے, ذرا گھر سے بات اور دیکھ, عرض کے سارے فرشتے مصطفیٰ کو اسلامی پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. انہوں نے میلاد کیا حبیب خدا کا, انہوں ہستیوں نے خوشی کی ہے, ہم کیسے خوشی نہ کریں, ہم کیسے خوشی نہ کریں جس نبی نے خود اپنے میلاد میں خوشی کی ہو. امتی کے اوپر تو اخلاقاً واجب اور فرض بنتا ہے, شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا, شرن مستحب ہے, لیکن امت ہونے کے ناطے اخلاقی طور پر تو اتنا تو بنتا ہے. بچے کا سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں. آج عیسائی سیلیبریشن کر رہے ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتوار کا دن آتا ہے تو وہ کیسے برتھ ڈے کر رہے ہوتے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بولے تو امتی ہو کہ اپنے نبی کو بھول گیا ہے. جب حبیب خدا پیدا ہوئے تو سرکار نے پیدا فرمایا تھا لا الہ الا اللہ
انی رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھا اور پھر یہ بھی ربی حبلی امتی، اور بھی دیگر کلمات حضور علیہ السلام کے ملتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں اشہدوا یا ملائکتی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ ہمارا نبی لا ینسى امت عند الولادتی، ہمارا محبوب ولادت کے وقت اپنی امت کو نہ بلا سکا، فکیف ینسى یوم القیامت، حشر کا دن کیسے بلا سکے گا اپنی امت کو؟ تو جو نبی وقت ولادت اپنی امت کو نہ بھولا، امت آج ان کا میلاد بھولے بیٹھی ہوئی، یہ کیسی امت ہے یار؟ خدا را ہمارے درد کو سمجھو۔ ہمارے محبوب ولادت کے وقت بھی ربی حبلی امتی، بلکہ قبر میں جا رہے تھے، حضرت قسم، حضرت عباس کے شہزادے حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا مصطفیٰ کے لبہاں مبارک کو جنبش ہو رہی تھی۔ اب چونکہ وہ تو انبیاء کی حیات کے قائل تھے نا صحابہ، ورنہ ہمارے یہاں اگر کسی مردے کو اتارو قبر میں، اس کے ہونٹ ہلے اور بولے کہ زندہ ہے، اس کو لے کے جاؤ، ان کو پتا تھا کہ موت تو آنی تھی، اللہ کا وعدہ ہو چکا، لیکن پھر اس وقت فوراً روح سرکار کے جسم اثر میں لوٹا دی گئی تھی، لب مبارک ہل رہے تھے، لب مصطفیٰ کے ہل رہے تھے، تو کہتے میں آگے بڑھا، کان آگے کیا، آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، یا اللہ مغفر لی امتی، دونوں روایت ملتی ہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ قبر میں جاتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے، یہ میرے امام بولے ہیں۔ بس یہ دو جملوں میں والدین کے اوپر ایک حدیث بیان کر دو، اجازت ہے بھئی آپ کی کر دو، سننے کے لیے بیٹھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج لوگ جو نا والدین کو بھول جاتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا جو ایسے ہیں، عزت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، کرنی چاہیے۔ آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر ہم اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ بس دو باتیں سنیں گے کہ والدہ کا کیا مقام ہوتا ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹے کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیے، بیٹے کے حق میں۔ بیوی کے لیے تو یہاں تک فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے گا اللہ اس میں بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے یہاں تو ذرا کوئی بیوی بیمار ہے نا، اس کو بیچاری کا سر دبا دو ٹانگے تو کیا بولتے ہیں، جوڑو کا غلام ہے، معاذ اللہ، یہ بیوی کا غلام بن، نہ یہ غلط ہے۔ حضور اپنے مبارک جوتے گانٹ لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، عائشہ صدیقہ موجود تھی، ان کو نہیں کرنے دیتے تھے، کیا کہو گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، رحمت اللہ عالمین ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ وہ بھی تو عورت ہے، کل وہ بھی تو ماں بنے گی، اس کی بھی تو عزت ہے۔ یہ کہ ہر وقت کام کاج نہیں کام کاج بھی کرے، لیکن اس کے آرام کا بھی خیال کرو، اس کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے پورے 2 سال سرکار کو سینے سے لگا کر دودھ پلایا، ایک عرصہ گزر گیا، ضعیف ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں آئی تو سرکار کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کہو۔ پوری دنیا مصطفیٰ کو پروٹوکول دیتی ہے، آج نبی ایک عورت کو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنی چادر اتاری زمین پہ بچھائی، فرمایا یہاں بیٹھی، اللہ اکبر کبیرہ، باتیں کی، کچھ ہدیہ تحفہ دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ صحابہ تو صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمائی میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ ہائے ہائے، یہ رضائی ماں کو پروٹوکول دے کے مصطفیٰ عزت دے رہے ہیں اور بتا رہے کہ کیا مقام ہے ماں کا۔ تو ماں باپ دنیا میں ہو تو عزت کرو، دنیا سے چلے جائیں تو قرآن بتا رہا ہے یہ دعا کرو رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، یعنی قبر میں چلے گئے نا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہم پہ رحم کیا تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور یہ ہمیں سکھایا اللہ نے۔ لوگ پوچھتے ہیں سالے صاحب کہاں سے ثابت ہو، بولو یہاں سے پارہ 28 کھولو نا، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے۔ یعنی مومنین کا شعار اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مومن ہوتا وہ ہے جو اپنے مردوں کو بھولتا نہیں، دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ بھئی ایک بات ہوگی، ابھی آخری دوسری بات، سرکار جا رہے ہیں، اس سالے صاحب سے ملتا کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر، چونکہ اس کے اندر عقیدہ اہل سنت بھی اسی پہ بیان ختم کو، مرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرین، حضور 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انما لیعذبان، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ لوگوں نے تو لکھ دیا معاذ اللہ، گستاخیاں کر دی کہ نبی مر کے مٹی میں چلا گیا، نعوذ باللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے کہا وہ تمہیں نہیں علم، مصطفیٰ تو یہ بھی جانتے قبر میں ہو کیا رہا ہے۔ قبر میں دیکھا، منظر کشی کی، فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پوری امت کے اعمال مصطفیٰ کے ہاں پیش نظر، سرکار حاضر و ناظر ہے، اپنی قبر میں بیٹھ کر پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ عالم یہ ہے، دیکھا
قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. اما احدہما ان میں سے ایک فکان لا یستتر من البول ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور ایک حدیث کے اندر آتا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو حال ہی بہت خراب ہو چکا ہے, احتیاط کرنی چاہیے اس سے. پھر دوسرا مسئلہ فرمایا وہ عمل آخر فکان یمشی بالنمیمہ دوسرا چغلی کرتا تھا. پتہ چلا چغلی کرنے کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. مردوں میں کم ہے, یہ بری لعنت عورتوں میں بہت زیادہ ہے. یہ چغلی بہت ہوتی ہے. خدارا ہوش کے ناخن سنبھالیں. فرمایا یہ چغلی کرتا تھا اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے. اور پھر یہ مصطفیٰ کا علم دیکھیے, نگاہ دیکھیے کیسی ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کا پورا ڈیٹا پورا نامہ اعمال نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. فرمایا ہم دیکھ چکے ہیں کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے, صغیرہ ہے اور صغیرہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا. نگاہ دیکھیے مصطفیٰ کی کیسی ہے. اور پھر حل بھی دے دیا. کھجور کے درخت کے پاس گئے, ثم اخذ جریدۃ رطبۃ ایک تر ٹہنی کو توڑا, فشقا بنصفین اس کے دو ٹکڑے کیے. اور پھر کیا کیا, ان کو ہر قبر کے اندر سرکار نے ایک ادھر گھاڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے. عرض کی لما صنعت یا رسول اللہ, حضور آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ صحابہ بھی جانتے تھے آنے والے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے. پہلے مسئلہ حل کر دیا. حضور ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان خفف ما لم یبس او کما قال الاسلام. فرمایا اے میرے صحابہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے تسبیح کرتے رہیں گی, ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی. اس سے مسئلہ بیان کی علماء کرام نے. فرماتے ایک ٹہنی جس کی تسبیح ہم سن نہیں سکتے, جو مرجا جاتی ہے, جو پانی ہوا کی محتاج ہے, وہ اگر میت کی قبر پہ لگا دو تو عذاب قبر کو ختم کر دے. تو جو مسلمان رب کا قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنے سے عذاب قبر کیسے ختم نہ ہوگا؟ دعا کرنے سے عذاب قبر کیسے ختم نہ ہوگا؟ سلام پڑھ کے سالے صاف کرنے سے عذاب قبر کیسے ختم نہ ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. حضور نے کی ہے, حضور کے صحابہ نے کی ہیں, آج تک چلتی آ رہی ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ادب احترام کیجیے, جن کے جا چکے ان کے لیے دعا کریں, اشارے ثواب کریں. جو ہر جمعے کے دن والدین کی قبر پہ سورہ یاسین پڑھتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ پڑھنے والے کی والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا میرا مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دوران